إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک ایام ہمارے ہاتھوں سے یہ گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آدھا رمضان یعنی تقریباً 11 سے 12 روزہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے یہ گزر جائے گا، چلا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر یہ جھانکنا ہے اور یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے ان ایام کا کتنا فائدہ اٹھایا، کتنی نیکیاں جمع کی۔ اس رمضان المبارک کا جو عظیم جو دن، مبارک مہینہ، مبارک دن جو ہمارے اور آپ کے سامنے جو آیا ہے، ہم اس دن کا، اس وقت کا کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو بچے ہوئے جو ایام ہیں ان ایام کی تیاری کس طرح سے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک و برباد یعنی تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کو نہ بخشوایا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کی۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا یہ دن دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے گزر جائے اور ہم اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا ہو۔ جہاں پر یہ حدیث کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کو نہ بخشوایا، تباہ و برباد ہو گیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے پاس بہت سارے گناہیں ہوتے رہتی ہیں اور وہ انسان گناہگار ہے، اس سے بہت ساری خطائیں، غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، تب جا کر کے یہ چیز اس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جو اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا ہو۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ گناہ کا ہونا، غلطیوں کا ہونا یہ ایک انسان کی فطرت ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان گناہگار ہے اور خطا کار ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو گناہوں سے معافی مانگنے کی اور توبہ اور تائب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم تمام کے درمیان یہ عظیم دن گزر رہا ہے، اگر اب ہم بھی اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا تو پھر وہ حدیث جو ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا، تو ہم اپنی ہلاکت اور بربادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح سے ایک نماز دوسری نماز کے مابین کے جو گناہ ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان کے مابین گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بہترین موقع ہے ہمارے پاس کہ جو ہم نے پچھلے 2024 کا جو رمضان ہم نے گزارا اور وہاں سے لے کر اب تک جو 2025 کا جو رمضان گزر رہا ہے، ان کے درمیان سال بھر کے جو گناہ ہے یہ مٹانے کا بہترین موقع ہے۔ اس لیے اس دن کی قدر کریں اور اس رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اس کو سمجھیں اور جانیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ ہم نے وہ آیت کی تلاوت کی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ جب ایک انسان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری جب آ جاتی ہے تو وہ ایک انسان آخرت کا، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں تقوی نہیں لا پایا تو پھر وہ جنت کا حقدار نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ یہ تقوی وہ چیز ہے کہ برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کا حریص ہونا، ہر موقع پر، ہر مناسبت سے، ہر جگہ جہاں پر اس زمین پر وہ موجود ہو، اور جب تک وہ موجود ہے تب تک وہ اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے، اسی کو تقوی بولتے ہیں۔ اور ڈرنے کا جو مطلب ہے کہ جو احکام ہے، جو فرمان ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ ڈر کو ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف کہہ دے کہ ہم کو بہت ڈر ہے اور اس کے بعد وہ جو کام رکنے کا جو کہا گیا ہے اس سے رکے نہیں، جو کام کرنے کا کہا گیا ہے وہ کرے نہیں، اس کو ڈر نہیں بولتے ہیں۔ ڈر کا مطلب جہاں پر جھکنا ہے جھک جائے، جہاں پر رکنا ہے رک جائے۔ آج یہ رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، اور یہ دن جو گزر رہا ہے یہ دن میں شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اس رمضان المبارک کے ایام میں آسانی سے نیکی کا کام کر سکے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خاص رحمت و برکت ہے۔ جب شیطان عام دنوں میں غیر رمضان میں جب آزاد ہوتا ہے
تو शैतान इंसान को ज्यादा वसवसे डालता है, ज्यादा गुमराह करता है। लेकिन इस रमजान में शैतान जकड़ लिए जाते हैं और एक इंसान को नेकी करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि एक रमजान मुबारक में आप देखते होंगे कि मसाजिद भरी पड़ी हैं, लोग नमाज का एहतमाम करते हैं, कुरान का एहतमाम करते हैं, नेकियों का एहतमाम करते हैं। आखिर क्या वजूहात है? हमारे पास मोबाइल मौजूद है, हमारे पास सब कुछ उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से गैर रमजान में हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसान क्यों किसी के कहे बिना वो मस्जिदों में आता है, किसी के कहे बिना वो तिलावत कुरान करता है, किसी के कहे बिना वो बुराई को छोड़ देता है? क्यों, क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि शैतान को जकड़ दिया जाता है। और यही वो फायदा है कि एक इंसान जब नेकी करते रहता है, बुराई को जब छोड़ देता है, तो एक महीना वो तैयार हो जाता है, वो पुख्ता हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है। अगर एक इंसान रमजानुल मुबारक दाखिल हुआ, 30 दिन रोजे रखा, नेकियां की, बुराई को छोड़ दिया, एक महीना तक ये मश्क प्रैक्टिस होता है इस्लाम के ऊपर कि असल ये इस्लाम है, अल्लाह के अहकाम के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर वो अमल करता है मुसलसल एक महीना। किस लिए? इसलिए कि उसकी आदत हो जाए। और यही आदत अगर एक महीने के बाद बाकी ना रहा, रमजानुल मुबारक खत्म हुआ, हम वही अपने पुराने रवैये पर अड़े रहे, वही अपने नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक चलते रहे, तो समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि आपका ये रमजानुल मुबारक का जो दिन है उसका फायदा आपको नहीं मिल पाया, आप महरूम हैं। जिस तरह से हज के कबूलियत के शराइत हैं, यानी किस तरह से माना जाएगा कि हज कबूल है, तो हज के बाद की जिंदगी अगर तब्दील हो गई, अगर नेकी की तरफ माइल हो गया, पुरानी चीजें जो थी उनके अंदर जो कमियां, जो गुनाहें, अगर उसको छोड़ दिया हज के बाद और उसी के ऊपर फिर उसकी मौत हुई, तो समझ लें कि उसका हज कबूल हुआ। इसी तरह से रमजानुल मुबारक का ये महीना हमारे लिए प्रैक्टिस का महीना है, मश्क का महीना है, आदत को संवारने का महीना है, बुराई को छोड़ने का महीना है, नमाज की आदत डालने का महीना है, कुरान की तिलावत करने का महीना है, नेकी करने का महीना है। अगर सिर्फ एक महीना हमने किया और एक महीने के बाद अगर हमने इसे तर्क कर दिया, तो फिर जान लें कि इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एक महीने को सामने रखा, आपने इसके मकसद को नहीं समझा। और जब आपने मकसद को नहीं समझा तो फिर आपके लिए आगे बचना फिर मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं बच पाएंगे, शैतान के शिकंजे में आ जाएंगे, क्योंकि फिर शैतान आजाद हो जाता है। फिर जो आयत है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तो आपने पहले ही से माइंड सेट किया हुआ था, अपना ज़हन बना रखा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक महीने की इबादत करनी है। हालांकि आपको ज़हन इस तरह से तैयार करनी है, माइंड सेट इस तरह से बनाना है कि हमें इस एक महीने के बाद भी इस चीज को सिलसिला कंटिन्यू रखना है, इस सिलसिला रखना है नेकियों का, हमें बदलना नहीं है, हमें अपने नेकियों को छोड़ना नहीं है। हमने जो कुरान करीम की जो तिलावत करते थे इसको जारी रखना है, जो नमाजें पढ़ रहे थे उसको जारी रखेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शुरू रमजान में भीड़ें ज्यादा थी, धीरे धीरे कम होते चले गए। ईद के दिन से लेकर के जो पुराने नमाजी चंद एक सब, फिर वही हालत हो जाती है। तो अगर हमने इसी तरह अपने ज़हन को बना लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक महीने की इबादत करेंगे,
اور اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے نیتوں کے حساب سے مطابق فیصلہ کرے گا، نیتوں کے مطابق اجر دے گا۔ ہاں یہ چیزیں ہیں کہ ایک انسان رمضان کے بعد گناہیں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، وہ الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن دلوں کو ٹٹولیے، دلوں کو، دل آپ کا نرم ہوا کہ نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں، قرآن سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں، محاسبہ کیجئے، اپنے اکاؤنٹس کو چیک کیجئے۔ یہی وہ ٹائم ہے، وقت ہے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا، تیار کرنے کا آخرت کے لیے۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف رمضان آیا ہم نے نیکیاں کی، اصل مقصد آخرت ہے۔ یہ ہم کو ایک مہینہ سپورٹ کرتی ہے، یہ مہینہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی رحمت کو کھول دیا ہے بندوں کے لیے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، غور کرے، اپنے اندر چیک کریں کہ جو چیزیں ہمارے اندر تھی، جو کمیاں تھی، کیا آج بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں غور کیا، نہیں چیک کیا، تو پھر آگے کی جو امید ہے، جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے بہت دور چلی جائے گی۔ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو جب رکوع سے اٹھتا ہے تو کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ کیا کہتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ پھر کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اور یہ بھی ثابت ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ بتائیے، یہ ایک پیغام ہم آپ کو، ایک سوچ دے رہے ہیں، ایک تھنک دے رہے ہیں آپ کو کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ یہاں پر نمازیں 10 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، آج اسی میں ہم لوگ پریشان ہیں کہ نیت کریں یا نہیں کریں، زبان سے کریں یا نہیں کریں۔ لیکن اس چیز پر غور کیجئے، اس چیز پر غور کیجئے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، کتنے لوگوں کو معلوم؟ اگر نہیں معلوم ہے تو غور کیجئے، سیکھیے، جانیے۔ یہ مہینہ سیکھنے کا ہے، جاننے کا ہے۔ جو اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم لوگوں کے یہاں کیا آوازیں لگائی جاتی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ نہیں آؤ نماز کی طرف، نہیں آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، لا، لا جس کو عربی تھوڑی بہت معلوم ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ لا کا جو مطلب ہوتا ہے نہیں۔ حی علی الصلاۃ، نہیں آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، نہیں آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ آوازیں لگائی جاتی اکثر مساجد سے۔ ہونا کیا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، عین، عین لام یا۔ اب دیکھیے، کھولیے موبائل میں دیکھیے، حی علی الفلاح، عین ہے، عین، لام نہیں ہے، لا نہیں ہے، حی علی الصلاۃ نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ معنی مطلب چینج کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے، جو مؤذن ہے، جو امام ہے، اس کی زندگی میں اتنی تبدیلیاں نہیں آتی۔ افسوس کا مقام ہے، کہنا پڑتا ہے صرف عقل کھولنے کے لیے کہ بعض ایسے امام، بعض ایسے لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں لیکن جو اس کے پیچھے جو چیز، بہت ساری چیزیں جو ہے حرام و حلال کا تمیز نہیں رکھتے، نہیں کر پاتے۔ اکثر کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ کیوں؟ دین کو صحیح سے وہ پیش نہیں کرتے، دین کو وہ صحیح سے نہیں سمجھتے، حالانکہ لوگوں کی نظر میں وہ امام ہے، لوگوں کی نظر میں وہ عالم دین ہے۔
आज देखिए कि जो आज़ान दे रहे, कई सालों से आज़ान दे रहे, उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। बरसों से नमाजें पढ़ते आ रहे हैं, उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। इधर नमाज पढ़ते हैं, उधर जाते हैं दुकान में 2 नंबर घपला करते हैं, इधर नमाज पढ़ा के निकलते हैं, उधर रसीद में आगे पीछे करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों? वजह क्या है? हमने दीन को नेकी के लिए नहीं इस्तेमाल किया है, दीन को आखिरत के लिए नहीं इस्तेमाल किया है, दीन को हम लोगों ने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, बिजनेस बना लिया है, तिजारत इससे कर रहे हैं दीन के नाम पर। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों में भी गलतियां हैं, उन लोग भी बेस को, फाउंडेशन को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदल दिए हैं, लेकिन इस्लाह नहीं करते। आप गौर कीजिए, आज़ान होगी, सुनिए। ये नहीं कि मैं माइक पे, बस मेरे हाथ में स्पीकर है, मैं बोल दिया। इतनी आसानी नहीं है, जिम्मेदारी होती है यहां पर कुछ बोलना। यहां पर बोलना इतना आसान नहीं है। कल होकर के कोई भी सवाल करे हमसे कि हाँ आपने ये गलत किया, हम आपको आजादी देते हैं, नमाज के बाद हमको टोकिए कि आप इतनी बड़ी बात क्यों बोल दिया। ये जो माइक, हो सकता है कि लोग और भी सुन रहे हैं, जिसको भी अगर कुछ भी जरा सी भी अगर कुछ लगे, गलत लगे, बेझिझक सवाल करें। तो कहने का मतलब यह है कि आपको हम एक पैगाम दे रहे हैं कि आज़ान हो तो अल्फाज पर गौर कीजिए। हय्या अलस सलाह बोलते हैं या हय्या अलस सलाह। अगर माइक पे आवाज नहीं आए तो जाके मुलाकात कीजिए और पूछिए, बिना माइक का बोलिए कि आप जरा आज़ान दे करके सुनाइए, तो फिर पकड़िए ला बोल रहा है या आला बोल रहा है, फिर बोलिए कि ये चीज देखिए यहां पर ऐसे होनी चाहिए, आप तो ऐसे कर रहे हैं, इसका माना मतलब तो आप चेंज कर दिया है। तब कैसे लोग नमाज की तरफ बढ़ेंगे? आप तो बुला ही नहीं रहे हैं। ये एक छोटा सा, इस तरह की 1000 मिसालें हैं, 1000। और आपको भी एक पैगाम दे रहे हैं कि आप जो इतनी जमाने से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदह का माना मतलब है मालूम? रुकू से जब कह रहे हैं रब्बना वलकल हम्द, इसका माना मतलब मालूम है? क्या आप जो सुभान रब्बी अल आला कह रहे हैं, इसका मतलब मालूम है? आप कहे सुभान रब्बी अल अज़ीम, क्या इसका माना मतलब मालूम है? जिस तरह से जिस इंसान को जितना माना मतलब मालूम होगा, उतना वो अल्लाह से ज्यादा करीब होगा, उसको दिल लगेगा, उसको मजा मिलेगा, सुकून मिलेगा, लुत्फ मिलेगा, उसके साथ साथ उसको नेकी भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन एक इंसान सिर्फ कह दे सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, लेकिन माना मतलब नहीं मालूम, तो अल्लाह की अजमत कहां से आएगी? कहां से वो दीन से जुड़ेगा? कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं मालूम। हम कहते हैं कि अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं, फिर दूसरे से मांगते हैं। इस सूरह फातिहा अगर दम कर दें तो बड़े से बड़े चीज का ये काट है। एक सहाबी का वाकया है कि गालिबन बिच्छू या कुछ इस तरह के काट लिया था, तो उसने सूरह फातिहा से दम किया। तो किसी ने पूछ दिया कि कहां से ये तुमको मालूम? तो उसने कहा कि हमने ये अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी ये बात कि सूरह फातिहा में शिफा है। तो कुरान तो पूरा शिफा है, कुरान शिफा है, लेकिन वो पेपर में या कय्यूम या रहीम लिख करके और पर्ची में लपेट करके और मोम के साथ उसको मिला करके ताबीज में बांध करके पैक करके लगा लेने वाला शिफा नहीं है। गले में टांग दे, हाथ में टांग दे, ये शिफा नहीं है। ये कुरान पढ़ें। कुरान में 5 जगह एक ही सूरा में, सूरतुल कमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने ये कुरान तुम्हारी नसीहत के लिए आसान बनाया है, कोई है जो इसको समझे? हम कुरान तो पढ़ लेते हैं, धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं, 1 खत्म 2 खत्म नहीं, ज्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा अगर पूछ दें तो आपको एक चीज का माना मतलब नहीं मालूम, एक चीज का नहीं। आप गौर कीजिए, गौर कीजिए। अगर हम कुछ ज्यादा बोल रहे हैं तो हमको
سوال کیجئے ہم سے، سوال کیجئے۔ اور آخر ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، معنی مطلب نہیں معلوم ہے، انشاءاللہ جاننے کی کوشش کیجئے، ترجمہ پر غور کیجئے۔ اور آج کل موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، ایک ایک سورہ کر کے، ایک ایک سورہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، مائدہ، یہ سب ایک ایک سورہ کر کے آپ صرف اور صرف اردو ترجمہ لگائیے، قرآن کے ساتھ بھی مت لگائیے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ٹائم لگے، آپ ہو سکتا ہے کہ اتنا وقت نہ ملے یا نہ دے سکے، آپ تھوڑا یہ ہو جائیں سنتے سنتے، صرف اور صرف اردو ترجمہ لگائیں بغیر عربی کا۔ سورۃ الکہف 15 سے 16 منٹ میں ختم ہو جائے گا، سورۃ الکہف 15 سے 16 منٹ میں ختم ہو جائے گا، صرف اردو ترجمہ، یہ نہیں کہ عربی ہے پھر اردو ہے، نہیں۔ آپ آج سے کیا کریں کہ قرآن کو ایک ایک سورہ موبائل میں ٹائپ کر کے اور لکھیے اردو ترجمہ اونلی، صرف اردو آئے گا۔ اس سے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ قرآن کریم کو پورا کا پورا آپ کو ترجمہ معلوم ہو جائے گا۔ اس باقی ایام میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی الحمدللہ 16-17 دن باقی ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے میرا کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ پورا جان جائیں، مطلب سن لیں گے، سننے کے بعد آپ غور کریں۔ آپ اگر سورۃ الکہف کو اگر صرف ترجمے سے 15 سے 16 منٹ میں سنیں گے تو اس میں 3 بڑے بڑے پیغام، اس میں توحید کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو غار کا جو واقعہ ہے، جو نوجوانوں کا واقعہ ہے، کیسے اللہ پر توکل و بھروسہ کرتے تھے، کیسے توکل کرتے تھے۔ اگر آپ سنیں گے صرف اردو ترجمہ، آپ جو 10 سال سے جو قرآن پڑھتے آ رہے ہیں عربی میں، اور اب یہ صرف ترجمہ سے سنیں، دیکھیے آپ کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے، اور آپ کے اندر دل کیسے آپ کا یہ ہو جاتا ہے، شوق کیسے بڑھتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ وہ نوجوان، چند نوجوان کس طرح سے لوگوں کے ڈر سے، جو ان پر ظلم کرتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، ان کے ڈر سے وہ بھاگے اور کہا کہ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، تو اپنی طرف سے خاص رحمت فرما۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو جب تکلیف ہو، پریشانی ہو تو وہ اللہ کو پکارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ایک غار میں جگہ دی اور 309 سال ان کو سلا دیا۔ پھر جب بات ہوئی، جب ان کو جگایا گیا، جب یہ جاگے تو کسی نے پوچھا کہ ہم لوگ کتنے دن سوئے، تو کسی نے کہا کہ 1 دن 2 دن، ایک نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے دن سوئے۔ پھر کسی نے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے کہا 7 تھے، کسی نے کہا 8 تھا، کسی نے کہا نہیں ایک کتا تھا 9 تھا۔ لیکن وہ لوگوں نے کیا کیا، وہ لوگوں نے صرف اور صرف کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو کم علم رکھتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کرنے والا اللہ اس کو کیسے سلایا، 300 سال سلا دیا۔ اس سے ایک اور بڑی نصیحت یہ ہے کہ جو انسان مرنے کے بعد جو قبر میں سوتا ہے، کوئی 200 سال سے سویا ہوا ہے، کوئی 100 سال سے سویا ہوا ہے، کوئی 1000 سال سے سویا ہوا ہے، وہ جاگے گا، اور جاگے گا وہاں پر اسی طرح بولے گا کہ ہم لوگ کتنے دن رہے قبر میں، یا ہم لوگ کتنے دن تھے، ویسے ہی ذکر کرے گا، کوئی 1 دن، کوئی 2 دن، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سوئے۔ اللہ کے ہاں دوبارہ زندہ کرنا یہ بہت آسان کام ہے، اصل کام تو پہلی بار پیدا کرنا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں ہر لوگ کسی نہ کسی فن، کسی نہ کسی ہنر کے مالک ہوں گے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پہلی بار کوئی کام کرنا، کوئی چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک بار جب بنیاد رکھا جائے، جب بن جائے تو دوبارہ سے اس کو بنانا کوئی بھی بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ جب پہلی بار کسی کو بنا دیا ایک انسان کو، تو اس اللہ کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دوبارہ تم کو ہم زندہ کریں گے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس سے ایک یہ مقصد آگے اسی سورۃ الکہف میں کیا ہے کہ 2 لوگوں کو کچھ باغ دیا گیا جنت کا، ایک نے کہا کہ
جب بھی داخل ہوتا تو کہتا کہ ماشاء اللہ تبارک ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. اور جب بھی دیکھتا اپنی باغ کو ہرا بھرا تو ماشاء اللہ کہتا. اور دوسرے نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے، دوسرے سے بات چیت کرتا ہے کہ ہم کو خیال نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کبھی ختم ہونے والی چیز ہے، بلکہ ایسا باغ ہم کو جنت میں بھی ملے گا. لیکن وہ اللہ کے اوپر ساری کچھ نہیں لوٹایا، وہ خود کو بول دیا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا، اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ وہ اپنے باغ کے اوپر اس طرح سے رویہ دکھایا گویا کہ جو اللہ کا جو شکر گزاری ہے، جو اللہ کے اوپر کہ اللہ ہی کا سب کچھ دیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات بولنا تھا. ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، پورا ہرا بھرا اس کا چٹیل میدان ہو گیا، پورا جل گیا. تو اسی لیے اس میں یہاں پر بھی یہ واقعہ ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ میں یہ کر دیں گے، بلکہ یہ کہو کہ انشاءاللہ میں کل یہ کر دوں گا. اسی طرح سے آگے سے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ ہم بہت جانکار ہیں، بہت کچھ علم ہے، تھوڑا سا نمونہ دکھایا کہ جاؤ وہاں پر. پھر خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تو خضر علیہ السلام کے ساتھ کئی واقعات ہوئے. وہ پوچھتے گئے یہ کیا ہے، تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس کے باوجود بھی خضر علیہ السلام نے وہاں کشتی میں گئے، اس کو ڈبو دیا. ادھر ایک دیوار تھی، ادھر جو ہے اس کو اٹھا دیا. اس طرح کے واقعات ہیں، آپ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ واقعی ہمارے پاس جو علم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کب پتہ چلے گی؟ جب آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سنیں گے. صرف پڑھ دینے سے ہم عربی تو جانتے نہیں ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کوئی بات نہیں، ہم اہل عرب نہیں ہیں، ہماری پیدائش عربی زبان نہیں ہے، کوئی بات نہیں. الحمدللہ آج اردو میں کتابیں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہے، قرآن کا ترجمہ آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں بھی ہے، موبائل میں بھی ہے. آپ موبائل میں اردو ترجمہ ایک ایک سورہ کر کے پورے رمضان میں انشاءاللہ ختم کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ توحید کیا ہے، یہ شرک کیا ہے، کس طرح کے لوگوں کو اللہ نے کیا کیا عذاب دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کو آپ پڑھنا بند نہیں کریں، اس کو پڑھتے رہیں. اور جو چیز غلطیاں ہو رہی ہیں مخرج میں یا پڑھنے میں ان کو درست کریں. جو قرآن کا جانکار ہے ان کے پاس جا کر کے کچھ وقت دیں، ان سے وقت لیں، بیٹھیں، سیکھیں، جانیں، کسی استاد کو پکڑیں، اپنے قرآن کو بہتر کریں. جب ایسا کریں گے تو یہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے، یہ مقصد کا آپ صحیح فائدہ اٹھائیں گے. پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. پھر رمضان کے بعد بھی آپ کو بچنا آسان ہو جائے گا. اگر یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے، موبائل لے کر دوستوں کے ساتھ کونے نکڑ پر بیٹھے رہیں گے اور ایک ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، اذان کا وقت ہوا، نماز کے لیے گئے آئے، اتنا ہی بس اپنے آپ کو محدود کر دیا، علم کا شوق نہیں رکھا، سیکھنے کا شوق نہیں بڑھایا، قربانی کا شوق نہیں بڑھایا، تو پھر یہ رمضان پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ نہ ہو، بلکہ وہ حدیث کے کہیں حقدار نہ ہو جائے کہ جو شخص رمضان المبارک پایا اور اگر اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا تو ایسا شخص ہلاک ہوا، برباد ہو گیا. تو اس چیز کا خیال رکھیں، بلکہ جو اس کا فائدہ ہے اس کو لینے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں اور اسی کے اوپر دائم و قائم رہیں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو سستیاں ہیں وہ دور فرما، درگزر فرما اور ہمارے نفس کی اصلاح فرما. ہمارے اندر علم کا شوق و جذبہ عطا کر. ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اے اللہ تعالی ہم تمام کو ان
برائیوں سے محفوظ رکھ، ہماری اصلاح فرما۔ اللہ تعالیٰ کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔